بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے دو فرشتے، آخر انہوں نے ایسا کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں زمین پر ہی سزا دی گئی؟ کیا انہوں نے سچ میں کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی تھی؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل پرنس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ پیارے دوستوں، حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ آسمانوں کے پردے کو ہٹا دیا گیا تھا، تو فرشتوں نے انسانوں کو دیکھ کر اللہ پاک سے فرمایا کہ ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، اور جبکہ یہ بنی آدم اتنے گناہوں میں مبتلا ہیں، اور ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تمہاری نافرمانی نہ کرتے۔ یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور سیوت دی گئی ہے، اور اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی انسانوں کی طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میری ذات اہل زمین سے حجاب میں ہے، پردوں میں ہے، اس لیے ان کو میرا خوف کم ہے، اور اسی لیے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، جبکہ تم سب ہر وقت میرے پاس موجود ہو اور مجھے دیکھ سکتے ہو، اس لیے تم پر میرا ہیبت اور خوف ہے، اس لیے تم میری عبادت اور اطاعت کرتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے میں سے نیک فرشتے چن لو، میں ان کو زمین پر انسانوں کے درمیان بھیجتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ مجھ سے پردے میں ہو جائیں گے تو ان کے عمل کیسے ہوں گے۔ پھر فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو فرشتوں کو چن لیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیاتی خواہشات عطا کیں اور ان سے فرمایا کہ جب تم زمین والوں میں شامل ہو جاؤ تو تم پر 4 کاموں کی پابندی عائد ہوگی۔ پہلا، تم شراب نہ پینا، دوسرا زنا نہ کرنا، تیسرا قتل مت کرنا، اور چوتھا بت کو سجدہ نہ کرنا۔ اس کے بعد دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت زمین پر آ گئے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے پر مقرر کر دیا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تو یہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد ان دونوں فرشتوں کے پاس ایک عورت آئی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس عورت نے ہاروت اور ماروت کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے جو انسانی نفسیاتی خواہشات ان دونوں فرشتوں میں رکھی تھی وہ بھڑک اٹھیں اور ان کے اندر عورت کے ساتھ برائی کی خواہش پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اس عورت کو برائی کی دعوت دی کہ تم ہمیں اپنے ساتھ زنا کی اجازت دے دو۔ اس پر اس عورت نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تم میری ایک شرط پوری کرو، اور شرط یہ ہے کہ میرے پاس ایک بت ہے، پہلے تم میرے اس بت کو سجدہ کرو اور میرے دین میں داخل ہو جاؤ، تو میں تمہیں زنا کی اجازت دے دوں گی۔ مگر فرشتوں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری توبہ ہے، یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ خاتون وہاں سے چلی گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ خاتون دوبارہ ان دونوں کے پاس آئی اور اپنا مسئلہ بیان کیا، جس کے بعد فرشتوں نے دوبارہ اس عورت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس بار اس عورت نے شرط رکھی کہ تم میرے شوہر کو قتل کر دو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ اس پر ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ قتل تو گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ میرے پاس شراب ہے، تم وہ پی لو تو میں پھر تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ اس پر ان دونوں فرشتوں نے مشورہ کیا کہ شراب تو چھوٹی چیز ہے، کوئی بات نہیں، پی لیتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں اڑ کر اس عورت کے مکان پر پہنچ گئے اور وہاں جا کر شراب پی لی۔ جب ان دونوں نے شراب پی لی تو اپنے ہوش کھو بیٹھے اور مدہوش ہو گئے۔ اس بدہوشی میں دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا اور اس کے بعد اس کے شوہر کو قتل بھی کر دیا، اس ڈر سے کہ یہ لوگوں کو ہمارے عمل بد سے آگاہ نہ کر دے، اور پھر بت کو سجدہ کر کے شرک میں پڑ گئے۔ جب یہ سب ہو گیا تو اللہ پاک نے پھر سے آسمانوں کے پردوں کو ہٹا دیا اور فرشتوں نے آسمان سے یہ سارا منظر دیکھا، اور سب فرشتے حیران رہ گئے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ وہ حیران ہوئے اور توبہ کرنے لگے۔ جب دونوں فرشتوں کو ہوش آیا تو اس عورت نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم پل بھر میں غائب ہو جاتی ہو اور پل بھر میں واپس آ جاتی ہو، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے اس عورت کو بتایا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ اس عورت نے ان سے اسم اعظم سیکھنے کی خواہش کی۔ اس عورت نے ان فرشتوں سے اسم اعظم سیکھا اور پھر تینوں نے آسمان کی طرف سفر شروع کر دیا، لیکن پہلے آسمان پر ہی اس عورت کو کھینچ لیا گیا اور ہاروت اور ماروت کے پر کاٹ دیے گئے اور ان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد ان فرشتوں سے فرشتوں والی صفات لے لی گئیں
اور ان کا رابطہ باقی فرشتوں سے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ زمین پر در بدر بھٹکتے رہے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک نبی کا دور ہے جن کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اس نبی کے پاس پہنچ گئے اور اس نبی سے اپنی توبہ کی دعا کروائی۔ جب اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے ہاروت اور ماروت کے لیے رجوع کیا، جس کا جواب یہ ملا کہ سزا تو انہیں ضرور ملے گی، مگر اب یہ دونوں خود سوچ لیں کہ دنیا میں لینی ہے یا آخرت میں۔ ان دونوں فرشتوں نے پھر سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ دنیا میں سزا لے لیتے ہیں، کیونکہ دنیا فانی ہے اور ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ان دونوں کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور قیامت تک وہ وہاں پر لٹکے رہیں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک مقام ہے جہاں پر وہ قیامت تک کے لیے الٹے لٹکے ہیں۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پرنس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔